अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साल का दूसरा ग्रहण जुज़वी सूरज ग्रहण होगा जिसका आगाज 29 मार्च की दोपहर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:50 पे होगा। 29 मार्च का दिन सूरज ग्रहण वाला दिन करार पाएगा जब 4 घंटे के तवील दौरानी के लिए सूरज ग्रहण ज्यादा रहेगा। ये ग्रहण पाकिस्तान के बलाई इलाकों में यानी ऐसी जगहें जो सतह समुद्र से काफी बुलंदी पर हैं वहां देखा जा सकेगा। तमाम दुनिया में स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान, इराक, रशिया, ईरान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के अलावा यूरोप के कई ममालिक और अफ्रीकी ममालिक में भी देखा जा सकेगा। अलबत्ता बांग्लादेश, बर्मा और दीगर कई ममालिक में सूरज ग्रहण देखा नहीं जा सकेगा। 29 मार्च को लगने वाले सूरज ग्रहण में जो कि बुर्ज हमल में लगेगा, तमाम बुरूज के लोगों की जिंदगी मुतासिर होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरखास्त है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि मुफीद और कारामत मालूमात से बरामद हो सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं सूरज ग्रहण हमारी जिंदगी पर गहरे असरात मुरतब करता है। कहा जाता है कि जब ग्रहण शुरू होता है तो कायनात में मौजूद कुछ खास कुव्वतें और ताकतें मुतहर्रिक हो जाती हैं। 29 मार्च को लगने वाले सूरज ग्रहण से तमाम ऐसे बुरूज जो आर साइन है जैसे सौर, सुमला और कैप्रिकॉर्न, इन ज़ोडिक साइंस को अपने रूटीन के कामों और अपने टाइम टेबल में खराबी की सूरत हाल बन सकती है और आपको अपने कामों को बेहतर करने की जरूरत होगी। इसके अलावा सूरज ग्रहण एक इशारा है कि मजीद गौर फिक्र किया जाए, सुकून और हम आनगी के जज्बात वाले अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए, वरना आपको खतरा हो सकता है। एयर साइंस यानी जेमिनी, लिब्रा और दल ज़ोडिक साइन के लिए सूरज ग्रहण रुपए पैसे के मसाइल बना सकता है। इसके अलावा अच्छे करियर के मौके और मोहब्बत की जिंदगी के हवाले से भी बड़ी तब्दीली पैदा कर सकता है। सूरज ग्रहण वाटर साइन यानी कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए ऐसी चीजों पर मुतवज्जो होने का वक्त है जो वाकई ही अहम है और गैर जरूरी चीजों से गुरेज करने का वक्त साबित होगा। आपको अपनी कारकर्दगी में बेहतरी का मुजाहरा करने की जरूरत होगी। सूरज ग्रहण आबी बुरूज के लोगों को अपनी दिलचस्पी को दोबारा हासिल करने और नए मंसूबे और कामों में मशगूल होने की तरगीब देता है, जबकि फायरी ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज हमल, कौस और असद के लोगों के लिए थोड़ा पेचीदा साबित हो सकता है और आपके माली मामलात में खराबियां पैदा हो सकती हैं। अलबत्ता 4 ज़ोडिक साइन के लिए 29 मार्च को लगने वाला सूरज ग्रहण खासा परेशान कुन होगा। अगर आपका ज़ोडिक साइन टॉरस, कैंसर, विर्गो या स्कॉर्पियो है तो ये वीडियो देखना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ऐसे अफराद जो बुर्ज हमल यानी एरीज ज़ोडिक साइन के ज़ेरे असर हैं, सूरज 29 मार्च को दोपहर 1:50 पर आपके ज़ायचे के पहले घर में होगा। 4 बजे ये ग्रहण अपने नुक्ता रूज पर होगा। ये वो वक्त होगा जिसमें इसके असरात शदीद तरीन तरीके से मुतासिर कर रहे होंगे। आपके ज़ायचे के पहले घर में लगने वाला ये सूरज ग्रहण आपकी सेहत और सलामती को मुतासिर कर सकता है। आपको सेहत के मसाइल का सामना हो सकता है। बीमार हमल ख़वातीनो हज़रात के लिए मसाइल बढ़ सकते हैं। आपकी पर्सनल जिंदगी में मसाइल पैदा हो सकते हैं। ज़ाती तौर पर आप उलझनों का शिकार हो सकते हैं। अपनी जिद के बारे में आपको परेशान कुन सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। ग्रहण के असरात आपके बाज़ ताल्लुकात के हवाले से आपको मायूसी दे सकते हैं। सूरज ग्रहण किस्मत के कामों के हवाले से आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। आपके लिए इसके असरात ज्यादा सख्त होंगे। सूरज क्योंकि आपके 10वें घर का हुक्मरान सियारा भी है, लिहाजा कारोबारी मामलात में आपको मुश्किलात देगा। सूरज ग्रहण के असरात एस्ट्रोलॉजी की रूह से चलते कारोबार में बंदिशें पैदा कर सकते हैं। इस ग्रहण के असरात इनामी स्कीम्स, कुरानदाजी वगैरह के मामलात और इस हवाले से भी नहस होंगे। औलाद से मुतल्लिका कामों में रुकावटें बन सकती हैं। आपकी नेक नामी पर हर्फ आ सकता है और इज्जत और आबरू में कमी की कोई सूरत पेश आ सकती है। सूरज ग्रहण वाले दिन आपके ज़वाजी मामलात के हवाले से आपको तशवीशनाक सूरत हाल का सामना हो सकता है और ताल्लुकात में यकदम बिगाड़ की कोई सूरत बन सकती है। आपको चाहिए कि 29 मार्च वाले दिन में सूरज ग्रहण के औकात को मुरज़े खातिर रखें और अपने मामलात को जान लेने के बाद बेहतर तरीके से मोहतात तरीके से डील करें। सूरज ग्रहण के आपके ज़ायचे के पहले घर में होने से आपको मुख्तलिफ किस्म की डिस्टर्बेंस बनेगी। आपका एनर्जी लेवल कम हो सकता है और आप खुद में एक्साइटमेंट और जोशो जज्बे की कमी महसूस करेंगे। आपको चाहिए कि
ایسی حالت میں بھی جب سورج گرہن زدہ ہو تو اسے دیکھنے سے گریز کریں۔ دوران گرہن سورج کی مثبت شعاعیں دب جاتی ہیں اور زمین تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس سے بہت جلدی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ یہ وقت آپ کے لیے اپنی ذاتی زندگی سے مطمئن نہ ہونے کا وقت ہوگا۔ محبت کے رشتے میں بھی احتیاط کا دامن تھامیں۔ کوشش کریں کہ سورج گرہن کے دوران اپنے قریبی لوگوں سے جڑے رہیں اور صدقات و خیرات کے ذریعے خدا سے رحمت و کرم کا تقاضا کریں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ٹورس یعنی برج ثور دوسرا ایسا زوڈک سائن ہے جسے وابستہ خواتین و حضرات سورج کی اس ناقص حالت سے بڑی مشکل میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ آپ کے ذائچے کے 7ویں یعنی مخالف گھر میں سورج گرہن کا ظہور آپ کے لیے آپ کی زندگی میں عام معاملات میں پریشان کن صورتحال ثابت کر سکتا ہے۔ 7واں گھر جو کہ محبت، میاں بیوی کے تعلقات، محبت کی زندگی اور محبوب کے حالات سے تعلق رکھتا ہے، بے حد متاثر ہوگا۔ مخالف گھر میں پلانٹ یوں بھی مخالف ہوتے ہیں اور 29 مارچ کو سورج گرہن کے وقت اس کے منفی اثرات مزید نیگیٹو ہوں گے، جس سے آپ کے تعلقات شدید ترین متاثر ہو سکتے ہیں۔ شراکت داری یعنی پارٹنرشپ کے کام متاثر ہوں گے۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ شادی کے معاملات، نکاح، منگنی اور رشتہ طے کرنے کے لیے یہ گھڑیاں منحوس ہوں گی۔ اختلافات ظاہر ہو سکتے ہیں، لہٰذا کوئی بھی ایسا معاملات بلا اوقات میں انجام دینے سے گریز کریں۔ دوست احباب سے امیدوں میں ناکامی دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ بہن بھائی، عزیز و اقارب اور قریب کے رشتے میں کوئی منفی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ سفر کے معاملات میں یہ وقت آپ کے لیے مشکل ثابت ہوگا، کیونکہ سفری معاملات میں رکاوٹ اور التوا پیدا ہو سکتی ہے۔ سورج چونکہ آپ کی زمین جائیداد کے معاملات سے ڈیل کرتا ہے، لہٰذا اس کی زوال کی کیفیت میں ان معاملات میں اس کے مثبت اثرات نہیں پڑ رہے ہوں گے۔ کاروبار کے حوالے سے آپ کو محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مشورہ دیا جاتا ہے کہ سورج گرہن کے اوقات میں غیر ضروری پیسے مباحثے سے گریز کریں۔ آپ کے ایسے تعلقات جو اس سے پہلے مندی کا شکار تھے اور بگاڑ کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس میں زیادہ کیئرفل ہو کر رہیں۔ آپ کو اپنی تخلیقی توانائیوں اور صلاحیتوں میں کشادگی کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ سورج گرہن کے دوران سورج کو ڈائریکٹ نہ دیکھیں۔ غیر ضروری صورتحال محسوس ہو تو احتیاط کا مظاہرہ کریں، خدا کا ذکر کثرت سے کریں، توبہ استغفار بڑھائیں اور صدقات و خیرات سے مدد طلب کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے صدقہ انسان کی زندگی کو بڑھاتا ہے اور مشکلات میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ البتہ کوشش کریں صدقہ و خیرات صرف مستحقین تک پہنچائیں، اور پیشہ ور کو صدقہ دینا آپ کے کسی کام نہیں آئے گا بلکہ آپ کی مشکلات کو بڑھائے گا، کیونکہ صدقہ صرف مستحق کو ہی دیا جا سکتا ہے۔ کینسر یعنی برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے 29 مارچ کا دن دوپہر 1 بجے کے بعد سورج گرہن کے ناقص اثرات کی وجہ سے کچھ پیچیدہ اور کریٹیکل مسائل کا باعث ہو سکتا ہے۔ سورج دوپہر 1:50 پر گرہن کی حالت میں آ جائے گا، جو کہ سورج کی کمزور حالت ہوگی اور اس کی شعاعیں اور اثرات مکمل طور پر ہم تک نہیں پہنچ رہے ہوں گے۔ سورج جو انسان کی زندگی کا سر چشمہ اور انسان کی قوت ارادی اور انسان میں توانائیوں کا مرکز ہے، اس کی ایسی حالت برج کینسر کے لوگوں کے لیے کافی سخت ہوگی۔ آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں سورج گرہن آپ کی ذاتی زندگی، آپ کی عزت و آبرو، آپ کے مقام و مرتبے اور آپ کی قوت ارادی پر اثر انداز ہوگا۔ اولاد جو ہر انسان کا میوہ دل ہے، ان کے مسائل ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ آپ کے اور ان کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے، اور حاملہ خواتین اور اولاد کی خواہش رکھنے والے افراد کی زندگی خدا نخواستہ متاثر ہو سکتی ہے۔ اولاد کے کاروباری معاملات اور ان کی شادی اور رشتوں کے حوالے سے آپ کو کسی مسئلے کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قسمت سے منسلک معاملات میں بھی آپ کو مخالفت کا سامنا رہے گا، کیونکہ ان حوالوں سے سورج کی گرہن زدہ نظریں اچھے اثرات نہیں دے رہی ہوں گی۔ 5ویں گھر میں سورج کی گرہن کی حالت سحر و جادو کے معاملات کے حوالے سے بھی خطرناک ثابت ہوگی، لہٰذا آپ کو ان تمام معاملات میں احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوپہر 4 بجے سورج گرہن 29 مارچ والے دن نقطۂ عروج پر ہوگا اور سورج گرہن کا اختتام شام 5:03 پر ہوگا۔ یہ وقت تمام سرطان خواتین و حضرات کو انتہائی دانشمندانہ طریقے سے گزارنا چاہیے۔ میاں بیوی کے رشتے میں معمولی نوک جھوک سامنے آ سکتی ہے، اور پیار محبت کے رشتے میں اظہار محبت کرنا منفی جوابات دلوا سکتا ہے، لہٰذا کوئی منگنی، رشتہ مانگنے یا کرنے کی کوشش کو 29 مارچ سے ٹال کر اگلے کسی دن کا انتخاب کریں۔ کوشش کریں کہ اظہار محبت میں جلدی مت کریں، ورنہ آپ کا شکستہ دل ٹوٹ بھی سکتا ہے۔
تعلقات کے حوالے سے آپ کو محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ عزیز و اقارب میں بھائیوں سے تعلقات میں اپنی عزت و آبرو کا خیال رکھیں۔ سورج کی نظرات آپ کی صحت و سلامتی اور خیر و عافیت کے حوالے سے بھی نیس ہوں گے۔ آپ کو اپنی صحت و سلامتی اور عزت و آبرو کا زیادہ دھیان رکھنا چاہیے۔ دشمنوں کی نظریں آپ پر مرکوز ہو سکتی ہیں، لہٰذا احتیاط کا دامن تھام کر رکھیں اور سورج پر اس زوال کی کیفیت سے آگاہ ہونے کے بعد صدقات و خیرات دیں اور کسی بھوکے کو کھانا کھلانا آپ کو ان تمام اثرات سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ صدقے کے لیے تھوڑی کوشش کریں، تھوڑا تردد کریں اور مستحقین کو ڈھونڈ کر ان تک پہنچائیں۔ اور مستحقین کی نشانی یہ ہے کہ قرآن کی روح سے وہ سوال نہیں کرتے، مگر ان کے چہرے اور حالات سے ان کی بے بسی اور غربت و پریشانی صاف ٹپکتی دکھائی دیتی ہے۔ لہٰذا صدقات کے لیے ایسے ہی لوگوں کا انتخاب کریں جو مستحق ہوں۔ ورگو یعنی برج سملہ سے وابستہ خواتین و حضرات کے ذائچے کے تیسرے گھر میں لگنے والا یہ سورج گرہن آپ کے تعلقات اور خاندانی زندگی کے حوالے سے انتہائی اہم ہوگا۔ اس گرہن سے اسٹوڈنٹس بھی متاثر ہو سکتے ہیں اور میاں بیوی کے رشتے میں معاملات اور محبت کے معاملات اور دوست احباب سے متعلقہ معاملات میں آپ کو نقصان دہ صورتحال دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں لگنے والا سورج گرہن آپ کے سفر کے معاملات، بچوں اور عزیز و اقارب کے تعلقات کو بھی متاثر کرے گا۔ سورج گرہن کی حالت میں 29 مارچ کو برج حمل میں ہوگا۔ سورج گرہن دراصل ایک ایسی حالت کا نام ہے جب چاند سورج اور زمین کے درمیان حائر کر دیا جاتا ہے اور وہ قادر و توانا خدا جو تمام اجرام فلکی کو پیدا کرنے والا اور اس نظام شمسی کو کنٹرول کرنے والا ہے، سورج کی روشنی کو مکمل طور پر زمین پر نہیں پھیلنے دیتا۔ سورج جو تمام سال آب و تاب سے چمکتا ہے اور اس کی پرفارمنس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، لیکن جب سورج کے آگے چاند رکاوٹ بنتا ہے تو سورج کی صلاحیتیں مان پڑ جاتی ہیں اور پازیٹیو اثرات ظاہر ہونا انتہائی کم ہو جاتے ہیں۔ حدیث کی روح سے یہ وقت سورج کے زوال کا وقت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سورج جو حیات انسانی اور روشنی کا منبع ہے، انسان کو متحرک رکھتا ہے، روشن و تابناک راستے دیتا ہے، قوت ارادی یعنی ول پاور کو سٹرونگ اور مضبوط کرتا ہے اور انسانی جسم کو وٹامن ڈی فراہم کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے ہزاروں فائدے لیے جاتے ہیں۔ سورج 29 مارچ کو آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں گرہن زدہ ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کے تعلقات متاثر ہوں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے تعلقات کو مضبوط رکھنے کی کوشش کریں۔ اختلافات سامنے آئیں تو انہیں صبر و تحمل سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ منگنی، شادی وغیرہ کے کاموں کو ٹال دیں اور سفر کے معاملات میں احتیاط سے کام لیں۔ سورج جو آپ کے ذائچے کے 12ویں حکمران کا سیارہ بھی ہے، آپ کے روحانی معاملات کے حوالے سے آپ کو متاثر کر سکتا ہے، لہٰذا توہمات سے بچیں اور اپنے خفیہ دشمنوں سے بھی محتاط رہیں، کیونکہ یہ وقت ایسا ہوگا جس میں آپ کے دشمن آپ کے سامنے آ سکتے ہیں۔ سورج گرہن آپ سے 29 مارچ والے دن میں احتیاط کا تقاضا کرتا ہے، لہٰذا اس دن غیر ضروری معاملات اور مصروفیات سے پرہیز کریں، اپنے خاندان اور گھر میں اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں اور خدا کی رحمت اور خوشنودی کے لیے صدقات و خیرات ادا کریں، اس کی عبادت کریں اور اسے ہی مدد مانگیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یا کسی بے قصور غم گسار کی مدد کرنا بہترین صدقہ قرار پاتا ہے۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔